اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید نوید حیدر ہاشمی، پروگرام ہمارے ستارے کے ساتھ۔ میں ادھار کا ہوسٹ ہوں کیونکہ یہ پروگرام زہیب ناصر کا ہے اور وہی اس کو رن کرتا ہے، لیکن کیونکہ آج ہماری ایک مہمان شخصیت ایمرجنسی میں، کیونکہ بڑی مصروف شخصیت ہے اور بھاگم دوڑ میں ان کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے اور بڑی کام کی شخصیت ہے، تو آج انہیں ٹائم ملا تو آج ہم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ہم انشاءاللہ بات چیت بھی کریں گے، کیونکہ دور ہے سوشل میڈیا کا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ دور بھی سوشل میڈیا کا ہے اور ہر شخص، بلکہ میں ابھی تو یہ ٹی وی سکرین وغیرہ کا بھی وہ دور شاید آہستہ آہستہ معدوم ہو جائے، ابھی تو صرف سوشل میڈیا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور نوجوانوں کو رجحان بھی زیادہ تر اسی میں ہے۔ اور آج کل جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کی جو سکلز ہے، یہ جو ہنر ہے، یعنی فری لانسنگ کا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہونا نوجوانوں کا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ آج جو ہماری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ستارے میں، وہ ماشاءاللہ بلوچستان کے ایک اہم یوٹیوبر بھی آپ کہہ لیں اور فری لانسر بھی کہہ لیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے اپ ورک اور فائبر پہ کوئی $70,000 کمائے ہیں، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے بلوچستان کا۔ تو کام کرنے والی شخصیت ہے جیسے کہ میں نے بتایا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان سے بات چیت کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے، فری لانسنگ کے حوالے سے، کہ وہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور نوجوان اس طرف کیسے آ سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری مہمان شخصیت ناظرین ملک عامر شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ جناب ملک عامر شہزاد صاحب، آپ بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں، مخمور آنکھیں، جاگی ہوئی آنکھیں، ساری رات آپ کام کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ ممالک میں بھی آپ کے لنکس ہیں اور جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ اہم فیلڈ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے میں نے بتایا کہ فری لانسنگ ہے کیا اور اس کو کون لوگ کر سکتے ہیں، ادھر سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ اصل میں فری لانسنگ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہنر کو فری لانس مارکیٹ پلیسز میں بیچنے کا نام ہے۔ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، آپ کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں، آپ کو ویب سائٹ بنانا آتی ہے، آپ کو اے آئی کے ذریعے ویڈیوز بنانا آتی ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آ چکا ہے، چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اگر آپ کانٹینٹ رائٹ کر سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، تو ان سروسز کو ان فری لانس مارکیٹ پلیسز میں بیچنے کا نام فری لانسنگ ہے، جس میں سب سے ٹاپ پہ جو فری لانس مارکیٹ پلیس آتی ہے اس میں اپ ورک ہے، فائیور ہے، guru.com ہے، پیپل پر آر ہے، اس طرح کی مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں، اکاؤنٹ بنا کے آپ اپنی سروس کو ڈسپلے کرتے ہیں، اور پھر کلائنٹ آپ کو کینیڈا سے، امریکہ سے اور اس طرح کی کنٹری سے اپروچ کرتا ہے اور آپ کو ہائر کر لیتا ہے، پر آر ریٹ پہ بھی ہائر کرتے ہیں اور سم ٹائم فکسڈ پرائس پہ بھی آپ کو ہائر کر لیتے ہیں۔ یعنی کلائنٹ کا مسئلہ نہیں، کلائنٹ مل جاتا ہے، کلائنٹ مل جاتا ہے اگر آپ فری لانس مارکیٹ کے الگوریدمز کو سمجھتے ہیں۔ الگوریدمز ایکچوئل میں کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان فری لانس مارکیٹ پلیسز کے، جن کی بیس پہ وہ آپ کو رینکنگ دیتے ہیں۔ سپوز اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ جب گوگل کرتے ہیں تو پہلے ٹاپ 10 ریزلٹس آتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، فری لانس مارکیٹ پلیسز کی بات ہو رہی تھی، پھر آپ نے کہا کہ جی وہ میری اتنے سکلز ہیں، تو پہلی تو امیزون آپ نے بتایا، تو امیزون کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ امیزون میں ڈفرینٹ قسم کے ماڈل ہیں، اس میں ایک جو ٹاپ پہ آتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کم ہے، اسے ہم کہتے ہیں امیزون وی اے، ورچوئل اسسٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فری لانس مارکیٹ پلیس پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور پہلے سے جن لوگوں کا سٹور ہے امیزون پہ، آپ ان کے سٹور کی مینجمنٹ کرتے ہیں، آرڈر کتنے آ رہے ہیں، آرڈر کتنے کینسل ہو رہے ہیں، کتنے آرڈر ڈسپیچ ہو گئے ہیں، آپ کا ویئر ہاؤس کدھر ہے، نیا پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے، تو اس طرح کی سروسز جو ہیں وہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ میں آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایز اے بزنس مین اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں امیزون میں، تو پھر آپ کو امیزون پی ایل کی طرف جانا پڑے گا، پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے لوگو، اپنی کمپنی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایف بی اے کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں فلفلڈ بائی امیزون، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنا جتنا بھی پروڈکٹ ہوگا وہ ان کے ویئر ہاؤس پہ رکھواتے ہیں، اور ویئر ہاؤس میں رکھوانے کے بعد وہ پیکنگ اور کوریئر وغیرہ وہ ساری چیزیں وہ خود کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایف بی ایم ماڈل پہ جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں فلفلڈ بائی مرچنٹ، اس میں آپ پروڈکٹ بھی خود منگوائیں گے علی بابا سے، چائنا کی مارکیٹ سے، اور پیکنگ بھی خود کریں گے، اور کوریئر اور ڈسپیچ بھی آپ خود کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ماڈلز ہوتے ہیں۔ دوسرا جو اسکل ہے اسے ہم کہتے ہیں ایس سی او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک اسکل ہے
جس میں ہم کسی بھی ویب سائٹ کو SEO کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے رینک کرتے ہیں گوگل میں, یا یوٹیوب پہ ویڈیوز کو رینک کرتے ہیں, یا پھر ہم فیس بک کے پیجز کو رینک کرتے ہیں, یا مختلف جو آپ کی یہ گگز ہیں فنانس مارکیٹ پلیسز میں اسے ہم رینک کرتے ہیں. SEO کی بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ ہر کمپنی چاہتی ہے کہ ہمارا پیج, ہماری ویب سائٹ ٹاپ پہ نظر آئے, اور آپ کو پتہ ہے جو بزنس فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے اسی کی سیل ہوتی ہے, اسی کی سیل ہوتی ہے. تیسرا جو اسکل ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے بہت ڈیمانڈنگ اسکل ہے. ہر بندہ پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا. تو بڑی بڑی کمپنیاں جو پوڈ کاسٹ کرتی ہیں, جو اپنے یوٹیوبر ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں, تو ظاہر ایک بندہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرے, ایک بندہ جو ہے وہ ایڈیٹنگ بھی کرے, پھر اس کے اوپر وائس سنکرائز بھی کرے, وائس کی ایڈیٹنگ بھی کرے, تو وہ وہی کر سکتا ہے جو ایکسپرٹ ہے. تو ویڈیو ایڈیٹنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد چوتھا جو اسکل ہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے. یعنی اگر ہم اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو اسٹوڈیو میں ہر جگہ مجھے گرافکس ہی نظر آ رہا ہے. اسکول میں جائیں گرافکس ہے, بروشر ہے, فلائر ہے, بک ہے, یعنی کوئی ادارہ دنیا میں نہیں ہے گرافکس کے انوالو نہیں ہے. تو وہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے پوسٹ لگانی ہے تو گرافک ڈیزائنر نے لگانی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اگر میں پانچویں اسکل کی بات کروں تو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے. اب آپ کا پیج ہے, میرا پیج ہے, کسی اور کمپنی کا پیج ہے, تو وہ چاہے گی یار جتنے فالوور آن اتنے اچھے ہیں. تو آپ کو فالوور بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. آپ کے پیج کو وہی گرو کر سکتا ہے, آپ کو مختلف اسٹریٹجیز بنا کے دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا پروڈکٹ ہے, اگر آپ فیس بک کی مارکیٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہی کر سکتا ہے جس کو مارکیٹنگ آتی ہے. تو یہ 5 اسکل ہیں. چھٹے کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہم کانٹینٹ رائٹنگ کی بات کرتے ہیں. آپ اچھے رائٹر ہیں, آپ کسی ویب سائٹ کے لیے لکھ سکتے ہیں, آپ کسی کے لیے بلاگ رائٹنگ کر سکتے ہیں, آپ ہیلتھ کے لیے لکھ سکتے ہیں, آپ IT کے لیے لکھ سکتے ہیں, فیچر ٹائپ گیسٹ آتھر کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ یقین کریں ایک 500 ورڈز کا آرٹیکل جو ہے وہ تقریباً $100 میں, $50 میں سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل بہت سی ایکسٹینشن آ چکی ہے, گرامرلی آ چکی ہے, چیٹ GPT آ چکا ہے. اس سے آپ آئیڈیا لے کے پھر تھوڑی سی ہیومن ایفرٹس ایڈ کر کے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں. تو یہ 5-6 اسکل ایسے ہیں جو سدا بہار ہیں. باقی کچھ اسکل ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈیٹا انٹری کریں گے, ہم ایکسل کا کام کر لیں گے, ہم ٹائپنگ کر لیں گے. یہ پیچھے رہ گیا. یہ پیچھے رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کمپنیاں اپنا ڈیٹا لیک نہیں کرنا چاہتی. یعنی ایک کمپنی امریکہ میں بیٹھی ہے, وہ جب آپ کو ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہائر کرے گی تو ظاہر ہے اسے یہ ڈر ہے کہ یار ہمارا ڈیٹا, ہماری پرائیویسی, ہمارے امپلائیز کا ریکارڈ, ہمارا فائنینشیل ریکارڈ یہ لیک کر دے گا. تو وہ جو پرانے لوگ کام کر رہے ہیں اکاؤنٹس میں یا ڈیٹا انٹری میں وہ چل رہے ہیں. کاغذ کی جگہ ڈسک نے لے لی ہے. ڈسک نے لے لی ہے نا. تو یہ اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. اور آنے والا جو وقت ہے, اب جیسے چیٹ GPT ایک نیو انوینشن ہے, آنے والے دور میں دیکھیں کہ چیٹ GPT سے بھی اوپر بہت ساری ایجادات آ رہی ہیں. مجھے ایک دوست نے بتایا, ابھی ہم خود رائٹر ہیں, ہم ظاہر لکھنا کھانا ہمارا بھی ہے. ایک دوست بتا رہا تھا کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ جس میں اگر آپ کوئی موضوع دیں گے تو وہ نظم کریٹ کرے گا, پوئم کریٹ کرے گا, شاعری, پوئٹری. کین یو امیجن. یعنی اردو میں آپ کو نظم, ایک ایسی نظم لکھ کر دے گا جو شاید اس سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں دنیا میں. یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے, یہ بہت بڑی ایجاد ہے. آپ اس کو کہیں نا کہ اردو میں مجھے کوئی سیڈ پوئٹری لکھ کر دیں, ہاں نا, وہ لکھ کر دے گا. میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, ہے نا جی. اچھا, یہ اسکل, اس کے علاوہ بھی کوئی اور اسکلز ہیں؟ بالکل, اور بہت سارے اسکل ہیں. آپ یہ بلڈنگز کے نقشے, میپ وغیرہ بنا سکتے ہیں. کارٹون اینیمیشن ہے, 2D کارٹون, 3D کارٹون, یہ موٹو پتلو, اس طرح کے کارٹون جو آج کل بچے یوٹیوب پہ بہت دیکھتے ہیں. کون بناتے ہیں؟ یہ ہم جیسے فری لانسر بناتے ہیں جن کو آتی ہے ایڈیٹنگ. لیکن بلوچستان تو ہمارا تہی دامن بیچارہ ہر حوالے سے نظر انداز ہے, یا مارکیٹ ہی نہیں ہے. اذہان تو ہیں, میرا خیال ہے اذہان ہے, لیکن کام مارکیٹ نہیں ہے. میں نے سر, جب آپ نے اچھی بات کی, بلوچستان میں میں نے جب سٹارٹ کیا, میں 2007 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا جب میں 8ویں کلاس میں تھا. 4 سال مجھے لگے پہلی ارننگ وڈرا کرنے میں, اور وہ $85 تھی. کوئٹہ میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو مجھے SEO کی ایبریویشن بتا سکے کہ SEO ہوتا کیا. میں نے آن لائن فیسز پے کر کے میں نے امریکہ سے سیکھا, میں نے باہر کی کنٹری سے سیکھا, استاد باہر سے پکڑے, ہائر کیے, ان کو فیسز ہائی لیول پہ جا کے میں نے انہوں نے چارجز رکھے, ان کو میں نے پے کیا. اور اس ٹائم اسٹوڈنٹ لائف تھی, فادر سے لے کے کچھ ادھر سے چھپ چھپا کے میں نے یہ چیزیں کی. تو بلوچستان میں بدقسمتی سے نہ انڈسٹری ہے, نہ جابس ہیں, انمپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. تو بیسٹ آپشن رہ جاتا ہے فری لانسنگ کا. یعنی اس میں آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود باس ہیں, آپ 9 to 5 کسی کے پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈالر میں ارننگ آتی ہے. یعنی آج سے 10-15 سال ہم پیچھے جائیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یار پہلے ویزا لو تو ڈالر دی شکل پھر دیکھیں گے. ہوں وہی ڈالر
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ لیپٹاپ देख के लिख देते हैं। तो आप इधर बलूचिस्तान में भी आप भी तो फिर पैसे कमाने के चक्करों में है ना, कि बलूचिस्तान जो है वो इस तरह है, बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फलां है और नज़रअंदाज किया गया सूबा है, हर हवाले से यहाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें और आपको ही चाहिए ना कि अपना जो शोबा है उसमें कम से कम हम एक जहाद के तौर पे आएँ और हम अपने सैंकड़ जो है वो हम जो है वो मतलब पैदा करें। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट पैदा किया आपने? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इस वक्त कमा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, इधर कोहिस्तान में ज़बरदस्त। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से हैं, इवन कि मेरे बांग्लादेश में भी हैं, सऊदीया में भी हैं, कनाडा में भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन मेरी सर्विसेज ली हैं, लेकिन कोयटा में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो कमा रहे हैं। मेरी अपनी कंपनी भी है जिसमें हम मुख्तलिफ बच्चों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं और एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का प्रोग्राम DGBIZ के नाम से स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 1 साल हुआ है। और वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा करके गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सा एहसास आया, तो नहीं होश आया ज़्यादा लफ्ज़, बिल्कुल होश आया। होश आया मैं किसी खास स्पेक्ट्रम में कहा कि CM हमारे अब्दुल कुद्दूस बसिंजो साहब हैं, तो मैंने होश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल तो बड़ी खुशी हुई कि चलो बलूचिस्तान के बच्चों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये कोई अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिससे बच्चे घर बैठे कमा रहे हैं। और आप यकीन करें कोई 35 लाख से ज़्यादा बच्चे एक बैच में कमा चुके हैं माशाल्लाह। चलिए ये तो आपने ये बड़ी अच्छी, उसमें मैं फिर एज ए ट्रेनर सर्विसेज भी दे रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के ट्रेनर के तौर पे। और बाकी भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं फेसबुक पे या बाकी जो मेरा टिकटॉक का अकाउंट है उस पर मैं बच्चों को आगाही देता रहता हूँ कि भाई आप ये स्किल सीख लें, बजाय इसके कि आप सीविया उठा के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं 20,000 की नौकरी के लिए, 25,000 की नौकरी के लिए। यानी आपकी तरफ से मैसेज ये है कि बच्चों को नौकरियों की बजाय अभी इस तरफ आना चाहिए, अपने बिजनेस की तरफ आना चाहिए। या अगर नौकरी है तो साथ ये भी करें बिल्कुल, क्योंकि ये काम है भी रात 9 बजे से 12 बजे। ये तो आपने बड़ी अच्छी मुझे एक अच्छी खबर सुनाई है कि इतने सारे बच्चे माशाल्लाह कमा रहे हैं और कमा रहे, बल्कि मैं तो यही समझ रहा था कि आप हैं हमारे एक जाकिर साहब हैं, जाकिर कुरैशी साहब, जो हमारे बरवक्त टीवी के हमारे हाँ जी हमारे बरवक्त टीवी का वो सारा ये सेटअप जो है ना ये इससे रिलेटेड है, वो वही देख रहे हैं। अच्छा सच्ची बात है, मैं यही समझ रहा था कि आप हैं या वो है, एक आध कोई और होगा, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि इतनी जो है हाँ जो ये अभी स्टार्ट हुआ है DGBIZ की वजह से। और इससे पहले एक प्रोग्राम DGBIZ के बारे में थोड़ा सा बता दें। DGBIZ प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का प्रोग्राम है। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करें तो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर FSC पास हैं, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आता है, आपको कंप्यूटर की हाउ नो है, आपको विंडो ऑपरेट करनी आती है, आपको बेसिक स्किल्स आती हैं, तो आप अभी जून में इंशाल्लाह ख़त्म होगा ये बैच, 3rd बैच चल रहा है और आप इनरोल के लिए अप्लाई करें। और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है dgbiz.gov.pk, इस पे जाके आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू किया जाता है। और जब ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा, कंडक्ट होने के बाद अगर आप पास करते हैं तो आपको क्लासेस में बैठने की इजाज़त मिलती है। और विद इन 4 मंथ्स आप यकीन करें आप वो बन जाएंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं है। यानी 2-3 लाख रुपए कमाना आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल होगा। ज़बरदस्त ना मतलब साहब, दिल तो चाहता है कि आपसे सब कुछ ही ले लिया जाए, कोई आपसे निकलवाया जाए, कोई बातें शातें निकलवाई जाएँ और हमारे नौजवान मुस्तफ़ीज़ हों और हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी सीखें। ये जो YouTube है इस हवाले से हमारे क्योंकि सवालात रहे कि मैं चाह रहा हूँ कि पूरा के एक YouTube जो चैनल है, क्योंकि आजकल तो YouTube चैनल हर बंदा वो लेके बैठा हुआ है, जिसके पास एक मोबाइल है और वो लेके बैठा हुआ है, जिसमें बोलने की सलाहियत है, कैमरे को फेस कर सकते हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये फिर मेरा ख्याल है हमें नेक्स्ट उसमें रख लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक आमिर शहजाद साहब, आप तशरीफ़ लाए और कितनी अच्छी आपने हमारे नौजवानों को एक तरगीब भी दी है। और स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट आपने बताया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, ये भी मैं समझता हूँ कि ये माशाल्लाह खुशाइन बात है। हाँ मतलब खुशाइन बात है। तो नाज़रीन, अभी आपने मलिक आमिर शहजाद साहब हमारे जो यूट्यूबर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह फ्री लांसर हैं, उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। आपने कुछ ना कुछ लिया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा इनकी बातों को, आमिर शहजाद साहब की बातों को आपने तवज्जो से सुनी है। आप इस पे इम्प्लीमेंट करें, स्पेशली नौजवान हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इसको बतौर काम यानी इसको अर्निंग का ज़रिया बनाएं। तो इंशाअल्लाह ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इतनी दुनिया लगी हुई है, बाहर की दुनिया सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में, तो पाकिस्तान के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन भी हैं, तो उनको चाहिए कि वो सीखें और इम्प्लीमेंट करें और मैदान में आए। सैयद नवीद हैदर हाशमी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर हम आमिर साहब को दावत देंगे एक और प्रोग्राम में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।